الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. سیدنا حبیبنا شفیعنا محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں اولاد کے وہ حقوق جو قرآن و سنت نے متعین کیے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے 4 حقوق بیان ہوئے. چونکہ تمہیدی کلمات کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہوں گا کہ بنیادی بات آپ کے سامنے ذکر کی جائے. اولاد کے حقوق میں سے 5واں حق ان کا عقیقہ کرنا ہے، ختنہ کرنا اور سر کے بال اتروانا ہے. عقیقہ عق سے ہے اور عق کے معنی کاٹنا. جو جانور نومولود کے شکرانے کے طور پر ذبح کیا جائے اسے عقیقہ کہتے ہیں. اسی طرح بچہ اپنے سر پر جو بال لے کر پیدا ہوتا ہے انہیں بھی عقیقہ کہتے ہیں، کیونکہ پیدائش کے بعد انہیں کاٹ دیا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے عقیقہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الغلام مرتہن بعقیقتہ. ہر بچہ اور بچی اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے. تذبح عنہ یوم السابع. 7ویں دن اس کی طرف سے شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیا جائے. ویسمى ویحلق. اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا حلق کرایا جائے، سر کے بال منڈائے جائیں. سر میں اگر کوئی تکلیف ہو، مثلا پھنسیاں ہیں، پھوڑے ہیں، تو سر منڈانا مؤخر کیا جا سکتا ہے. سنن نسائی میں، اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے کہ الفطرۃ 5. فطری طور پر جو کام تمام انسانوں کے ہاں لازم رہے ہیں وہ 5 ہیں. ان میں سے ایک الختان، ختنہ کرنا ہے. ختنے کے نتیجے میں انسان ایڈز وغیرہ کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا: لڑکے کی طرف سے 2
اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا بکری یا دمبا دمبی ذبح کیا جائے، اور اس جانور کی عمر اور شرائط وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہے اور 2 بکرے بیٹے کی طرف سے نہیں دے سکتا تو 1 بکرا یا 1 دمبا دے کر بیٹے کی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ 1 بکرا اور 1 مینڈے سے کیا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا، نام رکھنا، سر کے بال مڈانا اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنا یہ سنت ہے۔ اوسطاً 20 گرام چاندی اگر صدقہ کر دی جائے تو یہ سنت آسانی سے ادا ہو جاتی ہے۔ عقیقہ کی قربانی یعنی جانور ذبح کرنا طلوع آفتاب کے بعد مستحب ہے۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن یا 21ویں دن کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی طرح معلوم ہوا ہے۔ اور اگر 7ویں دن سے پہلے کسی وجہ سے کرنا پڑے، مثلا کچھ مہمان ایسے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ شریک ہوں لیکن وہ اس سے پہلے چلے جائیں گے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے اور درست ہے۔ گوشت تقسیم کر دینا زیادہ بہتر ہے، اور اگر اپنے اعزاء میں بانٹیں، قربانی کے گوشت کی طرح 3 حصے کریں، پکا کر کھلائیں یا کچا تقسیم کریں، تمام انداز جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صدقے کا گوشت نہیں ہے، یہ شکرانے کا گوشت ہے، اور شکرانے کا گوشت جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، شکرانے کا گوشت جو ہے وہ اپنے اعزاء میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، خود گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اولاد کا چھٹا حق نسب کا حق ہے، یہ ماں باپ کا بھی حق ہے، یعنی یہ ایسا حق ہے کہ جس میں دونوں مشترک ہیں۔ کیا مطلب؟ اس بات کو ذرا سمجھیے، بچے کا حقیقی نسب تبدیل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، بچوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے بلاؤ، یہی زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تمہیں ان کے حقیقی باپ کا علم نہیں ہے، فإخوانکم فی الدین، وہ دین حوالے سے تمہارے بھائی ہیں۔ بچہ خود بھی اپنا نسب تبدیل نہ کرے، کیونکہ اس طرح ماں باپ کی حق تلفی ہوتی ہے، اور اس کو ایک جرم قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے من ادعا الی غیر ابیہ، جو شخص اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کے متعلق دعویٰ کرے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، صرف لوگوں میں اپنے وقار اور اپنی عزت کو بڑھانے کی خاطر غیر سید خود کو سید کہنا شروع کر دے، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، حضور فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ ماں باپ سے منہ پھیر کر اوروں کو ماں باپ بناتے پھرنا یہ ناشکری اور ناقدری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے آباء و اجداد سے منہ نہ پھیرو، بے رغبتی اور لا تعلقی اختیار نہ کرو۔ فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا، ناشکری کی۔
تو اپنا نسب اسی طرف برقرار رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائش کے وقت موجود تھا۔ نسب میں گڑبڑ کرنا اور اپنا وقار بڑھانے کے لیے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کر دینا، یہ ناقدری ناشکری ہے اور جنت اس کے نتیجے میں حرام ہو رہی ہے۔ 7واں حق رضاعت کا حق ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کے اندر اندر ماں کے سینے سے دودھ کی صورت میں غذا حاصل کرنا، اسے رضاعت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مدت بیان فرمائی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ والدہ یعنی ماں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلاتی رہے۔ اگر وہ رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتی ہے تو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور بچے کی بہترین غذا ماں کا دودھ ہے۔ ایسی مائیں سینے کے کینسر سے بچی رہتی ہیں، اور اولاد کے دل میں ان ماؤں کی محبت موجزن ہو جاتی ہے۔ جو پیدا ہوتے ہی ڈبے سے دودھ پیے گا وہ پھر برگر کھائے گا، وہ پھر مصنوعی خوراک کی طرف اس کا دھیان ہوگا، اور ماں کی حرمت اور ماں کے سینے سے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے خوراک فطری مہیا کی ہے صحت مند، اس سے محروم ہونے کی وجہ سے ماں کے احترام میں اس کے ہاں کمی آ جائے گی۔ خود بچوں کو کھانا کھلائیں اپنے ہاتھوں سے ساتھ بٹھا کے، پیار اس سے بڑھتا ہے، رزق بڑھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارے ہاں کھانے میں کچھ دشواری ہے، خوراک پوری طرح میسر پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اکیلے اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، بیٹھ کر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت فرمائیں گے۔ اسی طرح اولاد کا 8واں حق اولاد کی پرورش ہے۔ اولاد کی پرورش ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ان کو رزق دینا، ان کو لباس دینا، اور ان کے ساتھ اچھے لہجے سے گفتگو کرنا، یہ تم پر لازم ہے، فرض ہے۔ سورہ طلاق میں فرمایا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کے پاس وسعت ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق اولاد پر، بیوی پر خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا اس کے پاس اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرتا رہے۔ سَيَجْعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے گا تو اللہ تنگی کو آسانی سے بدل دیں گے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا اس پر توجہ دیں۔ فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، 1 روپیہ وہ ہے جسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ودینار انفقتہ فی رقبۃ، اور 1 روپیہ وہ ہے کہ جس کو گردن آزاد کرانے کے لیے تو خرچ کرتا ہے، کسی کا یا اپنا قرض اتارنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور 1 روپیہ وہ ہے کہ جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور 1 روپیہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی جینون ضرورت پر تو خرچ کرتا ہے۔ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، سب سے زیادہ اجر کے لحاظ سے وہ عظیم ہے وہ روپیہ جو تو گھر والوں کی بنیادی ضرورت پر خرچ کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے حقدار یہ ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، کل بھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ چیلوں کو اور کووں کو یہ گوشت کھلانا اور یہ خوراک ان کے لیے ڈالنا، میں نے کہا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس خوراک کے سب سے پہلے حقدار انسان ہیں۔
اللہ نے ان کی خوراک کے اور انتظامات کیے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے بھی کھا سکتی ہیں، وہ اور بھی چیزیں جو انسانوں کے لیے حرام ہیں وہ کھا لیتی ہیں اور ان کے لیے جائز ہے، گنجائش ہے۔ انسانوں کو جو بھوکے ہیں ان کو رزق مہیا کرو جس قدر ممکن ہو، وہ انسان بھوکا جائے مسلمان ہو یا کافر ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ بہترین نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ید المعطی العلیا، دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، وابدأ بمن تعول، اور جو تمہارے عیال ہیں یعنی جن کی ذمہ داری تم پر ہے ان پر پہلے خرچ کرو، اموں کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا شمار کیا، تیری ماں و ابا کا، تیرا بھائی تیرا باپ، و اختک و اخاک، تیری بہن تیرا بھائی، ثم ادنا کا فادناک، پھر اور جو جتنا قریب ہے، اپنے اللہ کے دیے ہوئے وسعت والے مال سے ان لوگوں پر خرچ کرو۔ نواں حق اولاد کا تربیت کا حق ہے، ایک پالنا پوسنا ہے، ایک تربیت ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور انہیں ذمہ دار اور مثالی مسلمان بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز کے لیے انہیں کہو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کے ہو جائیں تو اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو ہلکی پھلکی سزا دو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ 2 بچے بھی اکٹھے مت سلاؤ، اپنے حقیقی بھائی بھی، 2 بہنیں اکٹھیاں مت سلاؤ، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ شروع میں ہی بچوں کی تربیت اگر اس انداز سے کی جائے گی تو بہت سی ناجائز باتوں سے وہ یقیناً بچے رہیں گے۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے تعلیم الاسلام، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ، آج سے 105 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی بچوں کے لیے سوال اور جواب کے انداز میں۔ وہ ہر گھر میں ہر بچے کے لیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لازمی ہے۔ میں تو جب درس کے حلقے میں وہ کتاب ہم نے پڑھی تو 60 سال کی عمر کے لوگوں نے کہا کہ مولانا ہمیں تو آج معلوم ہوا ہے یہ لکھی بچوں کے لیے گئی ہے لیکن یہ تو بڑوں کے لیے بھی اتنی مفید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت اور تکریم کرو، یعنی ماں باپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اولاد ان کی عزت اور تکریم کرے، بالکل کرے، کیوں نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں اس کا حکم دیا، لیکن اولاد کا بھی حق ہے کہ ماں باپ ان کی عزت اور تکریم کرے۔ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، ان کے آداب کو بہتر بناؤ۔ فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ هَدِيَّةٌ إِلَيْكُمْ، اس لیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دیا ہوا ایک ہدیہ ہے، اللہ کا ہدیہ ہے، تو اس کی قدر کرو۔ بچے کی تربیت ہر مرحلے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ تشریف فرما ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لے پالک بچہ چھوٹا آتا ہے اور کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے آداب سکھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاتھ اس کا پکڑ لیا، بایاں ہاتھ ڈال رہا تھا کھانے میں، آپ نے فرمایا سم اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ برتن میں اگر بڑا برتن ہے تو ہاتھ مت پھیرتے پھرو آگے پیچھے، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ سلیقہ ہے کھانا کھانے کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔
اولاد کو دینی تعلیم دینا یہ لازمی ہے۔ الا ان العلم ثلاثۃ، لوگوں بنیادی علوم تین ہیں، یعنی کمپلسری علوم تین ہیں، دنیاوی مہارتیں اور جائز فنون کی تربیت دینا تاکہ کمانے کے لائق ہو جائیں، یہ بہت اچھا ہے، لیکن کمپلسری علوم میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ الا ان العلم ثلاثۃ، تین ہیں علم، کون سے؟ آیۃ محکمۃ، قرآن حکیم کا علم، اور سنت قائمۃ، تعلیمات نبویہ کا علم، اور فریضۃ عادلۃ، فقہ اسلامی مسائل شرعیہ کا علم، یہ بنیادی علوم ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم اس بات کی فکر تو کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ یعنی ہم یہ فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فکر کو بھی ایڈ کیجئے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ اور انبیاء علیہ السلام نے یہی سبق دیا ہے، اولاد کے دین کی فکر سب سے مقدم رکھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ دیکھو اللہ نے دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تمہاری موت دین پر ہی آنی چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے، اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے اپنے اولاد سے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد تم کماؤ گے کیسے اور کاروبار زندگی کیسے چلے گا، وہ تو چلے گا ہی، فوراً یہ فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد الہ کس کو مانو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ سب نے کہا کہ حضرت ہم اسی اللہ کو مانیں گے جو ہمارے جن کا جس کا تعارف ہمارے دادا ہمارے پردادا انہوں نے کرایا ہے، الہا واحدا، جو اکیلا الہ ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کی فکر قدم قدم پر ماں باپ پر لازم ہے، اور ان کا حق ہے اولاد کا۔ اولاد کا 10واں حق شفقت اور مہربانی کا حق ہے۔ اولاد سے شفقت کا برتاؤ ان کا حق ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا اکرام اور وقار کا خیال نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ولم یعزز عالمینا کے الفاظ ہیں، ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا، اصحاب علم و فضل کی قدر اور ان کی عزت، حضور نے فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے۔ حضرت حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے چلتے چلتے آہستہ، تو آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور بوسہ دیا۔ پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی اس طرح سے ان کو بوسہ نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو خود مہربان نہیں ہوتے ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ شفقت اور مہربانی کا سلوک۔ اور 11واں حق غور کیجئے، برابری کا حق، عدل کیا جائے۔ حضور نے فرمایا ساووا بین اولادکم فی العطیہ، مہربانی کرنے میں اور عطیے میں اپنی اولاد میں برابری کا خیال رکھو، یہ امر ہے، امر، آرڈر۔ وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا، اگر میں کسی ایک کو پریفر کرتا اور ترجیح دیتا، لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، تو میں بیٹیوں کو ترجیح دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اگر میں فضیلت دیتا تو عورتوں کو ترجیح دیتا۔ حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اپنا کچھ مال مجھے ہبہ کیا۔ والدہ بڑی سیانی تھی، باقی بھائیوں بہنوں کو کچھ نہیں دیا، مجھے ہبہ کیا۔ تو والدہ نے کہا کہ میں تو تب راضی ہوں گی جب آپ اس ہبے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے والد صاحب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایسا ہی دیا ہے؟ میرے والد نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ پھر میرے والد نے وہ ہبہ مجھ سے واپس لے لیا۔ اور یہاں ایک بات واضح کر دوں، اولاد کا باپ کے مال پر حق اس وقت بنتا ہے جب باپ کا انتقال ہو جائے۔ جو بیٹا بیٹی یہ کہے کہ ابا جی وراثت میں سے میرا حق مجھے دیں، ان کو یہ بات کہنے کا شرعاً کوئی حق نہیں، شرعاً کوئی حق نہیں ہے۔ وہ باپ سے یہ کہہ کر کہ یہ میرا حق مجھے دیجئے مطالبہ ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا حق اس وقت بنے گا وراثت میں جب باپ کی آنکھیں بند ہوگی۔ اس سے پہلے اولاد کو جو بھی باپ دے گا وہ اس کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ضرورت مند کو زیادہ شرعاً دے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے اسے، ضرورت مند ہے اگر مثل اختصاصه لحاجة او ضمانة او امن او کثیرت عائلة او لاشتغاله بالعلم او بالنحو من الفضائل، مثلا اس کو کوئی انتہائی ضرورت ہے یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جو مسلسل جس میں اس کو علاج کی ضرورت ہے، یا نابینا ہے، یا اس کی فیملی کے افراد زیادہ ہیں، یا وہ علم میں مشغول ہے یا کسی ایسے کام میں مشغول ہے جو اجتماعی مفاد کا ہے، تو اس کو اگر کچھ زیادہ دے دے گا تو بہت اچھا ہے، لیکن برابری کا خیال رکھیں۔ اسی طرح اولاد کا یہ حق ہے کہ اگر بچہ یتیم ہو جائے تو سارے معاشرے اور اس کے سرپرستوں پر کچھ حقوق اللہ نے قرآن کریم میں متعین کیے ہیں۔ قرآن کریم میں 23 مقامات پر یتیم کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے۔ یتیم، حضور نے فرمایا جس گھر میں یتیم پلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ محبت بن جاتا ہے، اور فرمایا یتیم کے سر پر اگر کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کے یتیم کے سر کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنی ہی نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال جنون حالت میں دو۔ ولا تیمموا الخبیث بالطیب، اپنا برا مال یا اپنی بری زمین ان کے کھاتے میں اور ان کی اچھی زمین ان کا اچھا مال اپنے کھاتے میں مت ڈالو۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھاؤ مت، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، جب تک وہ سمجھدار نہیں ہو جاتے ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو، کہیں ضائع نہ کر دیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان میں رشد اور سمجھ بوجھ آ جائے تو پھر ان کو مال دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهُ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یہ اس ڈر سے کہ وہ کہیں بڑے ہو کر اس پوزیشن میں نہ آ جائیں کہ ہم سے مال کا مطالبہ کریں، فٹافٹ جلدی ان کا مال فضول خرچ مت کرو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب ان کا مال اور ان کا کاروبار ان کے سپرد کرنے لگو تو گواہ بناؤ۔ یہ سارے احکام قرآن کریم میں ہیں۔ اور پھر فرمایا
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے یتیم کا مال کھانے والا۔ یتیم کا مال ناحق کھانا یہ حرام ہے، وہ چاہے اس انداز سے کھایا جائے کہ یتیم کے مال میں سے حاصل کر لیا جائے، اور چاہے اس کو تبرک کا نام دے کر کھایا جائے، تبرک۔ تیسرے دن یا دوسرے دن اگر میت کے ترکے میں سے پھل منگایا گیا، کھانا پکایا گیا میت کے ترکے میں سے، اور ان بچوں سے، اس کی اولاد سے اجازت نہیں لی، یتیم بچہ یعنی نابالغ، لا یتم بعد البلوغ، حضور نے فرمایا کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ یتیم بچہ اگر اجازت دے بھی دے تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں۔ میت کے ترکے میں سے اگر آپ چیزیں منگوا کر اور کھانے کے لیے سارے صاحب ثروت لوگ پہنچ جاتے ہیں تو یہ تو یتیم کا مال ہے، اس کو آپ جیسے رشوت کو اگر آپ کمیشن کہیں تو رشوت جائز نہیں ہو جاتی بلکہ وہ رشوت ہی رہتی ہے، اسی طرح یتیم کے مال کو اگر آپ تبرک کہیں گے تو بھی یتیم کا مال ہی رہے گا۔ اس لیے اس کو ان رسوم کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو بر صغیر کی رسموں کے طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خیرات نہ کریں، اپنے ورث، اپنے مرحومین کے لیے خوب خیرات کریں، اپنے فوت ہونے والے لوگوں کے لیے صدقہ و خیرات کریں، پھلوں کے ٹوکرے دیں اور کھانے کی دیگوں کی دیگیں پکائیں، لیکن 3 باتوں کا خیال رکھیں، توجہ دیجئے۔ پہلا یہ کہ میت کے ترکے میں سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک وارث اجازت نہ دیں تب تک اس کو آپ خرچ نہیں کر سکتے، اور یتیم اگر بچے ہیں تو ان کی اجازت کا اعتبار نہیں۔ دوسرے یہ کہ ناک بچانے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تیسرا یہ کہ حقداروں کو دیا جائے، اور حقدار کون ہیں؟ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں۔ آپ اگر ڈاک بھیجنا چاہتے ہیں اپنے کسی عزیز کو تو سرکاری لیٹر باکس میں ڈالیں گے تب پہنچے گی، یہ بھی ایک ڈاک ہے جو آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں خیرات کی صورت میں، صدقہ کی صورت میں، ایصال ثواب ایک ڈاک ہے جو آپ بھیج رہے ہیں، اس کو آپ پراپر لیٹر باکس میں ڈالیں گے تب پہنچے گی۔ اور لیٹر باکس کون ہے؟ یتیم، مسکین، ضرورت مند محتاج، غریب محتاج۔ حیرانی ہے، پک رہے ہیں کھانے اور مسکین گاڑیوں پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، مسکین بیچارے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے، وہ مال و ثروت والے، صاحب ثروت لوگوں کے لیے وہ کھانا کھائیں گے تو ان کا دل سیاہ ہوگا۔ طعام المیت یمیت القلب، میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے۔ تعجب ہے، جیسے کوئی ولیمہ ہو رہا ہے، کارڈ باقاعدہ چھپ رہے ہیں اور ان میں کھانے کا لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے، کیوں بھائی کوئی کنہ کھوا رہے ہیں؟ لا حول، باپ مرا ہے تمہارا باپ مرا ہے، تم نے چاول ہی نہیں کھلائے، یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ یہ نوحہ ہے، نوحہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز جب انتقال ہوا تو حضور نے لوگوں سے فرمایا کہ گھر سے کھانا پکا کے ان کے لیے لاؤ، اس لیے کہ آج ان کے ہاں صدمہ ہے، ان کے ہاں صدمہ ہے، گھر سے کھانا پکا کے ان کے لیے لاؤ۔ خیر، اولاد کے لیے ایک حق یہ ہے، اولاد کا توجہ دیجئے، کہ اولاد کے لیے حسب استطاعت مال چھوڑا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، مکہ مکرمہ میں بیمار ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کیا میں اپنے کل مال کو خیرات کرنے کی وصیت کر سکتا ہوں؟ میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، وہ اپنے گھروں میں چلی گئیں۔
میں کل مال کو کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آدھے مال کی وصیت؟ فرمایا بالکل نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ 1/3 1/3 کی وصیت؟ آپ نے فرمایا الثلث کثیر، ٹھیک ہے 1/3 یعنی 1/3 بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن 1/3 کی اجازت دی۔ وصیت وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، کسی اور کے لیے وصیت۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا انکا ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالۃ، تو اپنے وارثوں کو کھاتا پیتا چھوڑے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو تنگ دست چھوڑے۔ یتکففون الناس فی ایدیہم، تم انہیں تنگ دست اور محتاج چھوڑو، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي إِمْرَأَتِكَ۔ اللہ اکبر۔ اور جو بھی تم اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اٹھا کر اپنی گھر والی کے منہ میں رکھتے ہو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر یہ انداز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو سکھا رہے ہیں اس کو اختیار کیا جائے۔ وَعَسَى اللَّهُ أَن يَرْفَعَكَ، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بلند مرتبہ عطا فرما دے، تیرے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذریعے سے کچھ کا نقصان ہو، لیکن تم نے اپنا رویہ انسانوں کے ساتھ اچھا رکھنا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، اولاد کے لیے دعا کرنا یہ اولاد کا حق ہے۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو سنوار دے، کامیاب کر دے انہیں۔ اولاد کے لیے نیکی کی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ حضور نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، یہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت الوالد لولدہ، اور باپ کی اولاد کے حق میں دعا۔ اس لیے یہ بھی سکھایا کہ اولاد کو بد دعا نہ دینا، کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہو تو ان کا نقصان نہ ہو جائے۔ 15واں حق اور بنیادی حق جس کی طرح میں چاہوں گا آپ کی توجہ ہو، وہ ہے اولاد کی بر وقت شادی۔ ہم اولاد کی شادی ڈیلے کرتے ہیں، جس وقت یہ کمانے کے لائق ہوگا، کاروبار اس کا چلے گا، جب مالدار ہوگا تو پھر شادی کریں گے۔ اولاد کی شادی ڈیلے ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں یہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ ہم کہتے ہیں پہلے مالدار ہو پھر شادی کریں، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے شادی کرو تو ہم اس کو مالدار کر دیں گے۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے اللہ کی بات تم مانو، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اور یہ جتنے مسائل آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ جنسی درندگی، یہ وحشت، یہ معصوم بیٹیوں کے ساتھ جو تشدد، جنسی تشدد ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ شادیوں کا بر وقت نہیں ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، ما عال، اللہ اکبر، ما عال ثلاث بنات، جس کو اللہ تعالیٰ نے
3 بیٹیاں عطا فرمائیں، ان کی اس نے پرورش کی، فَأَدَّبَهُنَّ ان کی عمدہ تربیت کی، ان کو تعلیم دلائی، وَزَوَّجَهُنَّ اور جب شادیوں کی عمر کو پہنچ گئی تو ان کی شادیاں کر دیں، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ اور ان سے اس نے حسن سلوک جاری رکھا، فَلَهُ الْجَنَّةُ یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت ثابت ہو۔ اور اولاد کی شادی میں غفلت نہیں برتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری اور عبداللہ بن عباس قال، دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد له ولد جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، فلیحسن اسمہ تو اس کا نام اچھا رکھے، وادبہ اس کی تربیت کرے، فاذا بلغ جب وہ بالغ ہو جائے، فلیزوجہ تو فوراً اس کی شادی کرے، فإن بلغ بالغ ہو گیا، ولم یزوجہ اور اس نے اس کی شادی نہیں کی، فأصاب اسما وہ گناہ میں پڑ گیا، فإنما اسمہ علی ابیہ تو اس کے گناہ کا وبال اس کے باپ کے سر ہو، اس کا باپ بھی گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ اس حدیث میں اولاد کے قابل شادی ہو جانے کے بعد ان کی شادی کا بندوبست کرنا والد کا فرض قرار دیا جائے، آئیڈیل کی تلاش میں لگے ہوئے، آئیڈیل کی تلاش۔ اور عمر پھر بچوں، بیٹی کی آئیڈیل عمر شادی کی 18 سے لے کے 22 سال تک کی ہے، اور لڑکے کی شادی کی آئیڈیل عمر 20 سے 25 سال کے درمیان کی ہے۔ اس عرصے میں اگر شادیاں ہو جائیں تو بچے گھل مل جاتے ہیں، اور 30 سے اوپر چلے جائیں تو دونوں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنا اپنا حساب۔ ہاں، یتیم بچوں کے بالغ ہونے تک اگر کوئی خاتون شادی نہیں کرتی، بیوہ شادی نہیں کرتی، تو اس کی جو عظمت اور اس کی جو فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ میں آخر میں ذکر کر دوں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں، انا و امرأۃ صفعاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، حضور نے فرمایا اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا کسی عورت کا، اور اس عورت نے اپنی اولاد کی خاطر شادی نہیں کی، اولاد کی تربیت کرتی رہی، اور چہرے پر چھائیاں پڑ گئیں، صفعاء الخدین چہرے پر چھائیاں پڑ گئیں اولاد کی محنت کی خاطر، ان کو رزق کما کے کھلانے کی خاطر سلائی کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، مشقت کر رہی ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے، تو حضور نے ایسے انگلیاں اٹھا کے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ امرأۃ آمت من زوجہا ذات منصب و جمال، ایسی عورت کہ جس کو رشتے آ رہے ہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز، خوب رو رشتے اس کو آ رہے ہیں، اور وہ رد کر دیتی ہے صرف اس وجہ سے، حبست نفسها علی یتاماہ حتی بانوا او ماتوا، کہ اس نے اپنے آپ کو روکا ہے کہ جب تک اس کی اولاد جوان نہیں ہو جاتی، یا خدا نخواستہ اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے تو تب تک وہ کہیں اور شادی نہیں کرے گی، اولاد کی تربیت کی خاطر ایسا کر رہی ہے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ یہ اولاد کے حقوق میں نے اس لیے ذکر کر دیے کہ اولاد کے فرائض پر تو ہم اصرار کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے حقوق کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔